اور فرعون کے قوم کے سردار لوگ کہنے لگے، کیا آپ موسیٰ اور ان کے قوم کو چھوڑ دیں گے کہ وہ ملک میں فساد پھیلاتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ فرعون بولا، ہم ابھی ان کے بیٹوں کو قتل کیے دیتے ہیں اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیں گے، اور ہم تو ان پر پوری طاقت رکھتے ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین کا مالک اللہ ہی ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور انجام تو پرہیزگاروں ہی کے حق میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ بولے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا گیا اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ انہوں نے فرمایا، امید ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور ملک میں تمہیں خلیفہ بنائے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ اور قحط سالی سے اور پھلوں میں کمی کر کے ہم نے فرعون کے لوگوں کی پکڑ کی کہ شاید وہ نصیحت کو حاصل کریں۔ بس جب ان کو خوشحالی پیش آتی تو وہ یہ کہتے کہ یہ تو ہے ہی ہمارے لیے، اور جب بدحالی کا سامنا ہوتا تو اس کو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے۔ سن لو، ان کی نحوست تو اللہ کے یہاں مقدر ہے، لیکن ان میں اکثریت بے خبر ہیں۔ اور وہ بولے کہ تم ہم پر جادو چلانے کے لیے کیسی ہی نشانیاں لے آؤ، تب بھی ہم تم کو ماننے والے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور جوئیں اور میڈک اور خون، کئی نشانیاں الگ الگ طرح کی ہم نے بھیجی، پھر بھی وہ کرتے رہے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے۔ اور جب بھی ان پر عذاب آتا تو کہتے، اے موسیٰ، جیسا تمہیں تمہارے رب نے بتا رکھا ہے تم ہمارے لیے دعا کرو، اگر ہم سے یہ عذاب تم نے دور کر دیا تو ہم ضرور تمہاری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب کو ایک متعین مدت تک کے لیے اٹھا لیتے جہاں ان کو پہنچنا ہی تھا، تو وہ اپنی کہی ہوئی بات سے ہٹ جاتے۔ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا تو ان کو سمندر میں ڈبو دیا، اس لیے کہ وہ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے اور وہ ان سے بے پرواہ لوگ تھے۔ اور جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا ہم نے ان کو اس ملک کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور تمہارے رب کا نیکی کا وعدہ بنی اسرائیل پر ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہوا۔ اور فرعون اور اس کے لوگ جو بناتے تھے اور جو چڑھاتے تھے ان کو ہم نے ملیامیٹ کر ڈالا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار اتار دیا۔ تو وہ ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جو اپنے بتوں کو پوجنے میں لگے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ویسے ہی ہمارے لیے بھی بت بنا دیجئے۔ انہوں نے کہا، تم بڑے جاہل لوگ ہو، ارے یہ تو جس میں لگے ہیں اس پر تو جھاڑو پھر جانے والی ہے، اور جو یہ کر رہے ہیں وہ سب مٹی میں مل جانے والا ہے۔ فرمایا کہ کیا اللہ کو چھوڑ کر میں تمہارے لیے دوسرا خدا تلاش کروں، جبکہ اسی نے تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لاؤ لشکر سے بچایا، وہ تمہیں بدترین سزائیں دیا کرتے تھے، تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سخت آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا اور ان کو 10 سے پورا کیا، تب ان کے رب کی مدت 40 رات مکمل ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میری قوم میں میری جگہ پر رہنا اور حالات کو بنائے رکھنا اور بگاڑ کرنے والوں کے راستے پر مت چلنا۔ اور جب موسیٰ ہماری طے کردہ مدت پر پہنچ گئے اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا، وہ بولے، اے میرے رب، تو مجھے دیدار کرا دے کہ میں تجھے دیکھ لوں۔ فرمایا، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، البتہ پہاڑ کو دیکھو، پھر اگر وہ اپنی جگہ پر سلامت رہ گیا تو آگے تم مجھے دیکھ لو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی، اس نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ان کو ہوش آیا تو بولے، تیری ذات پاک ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ماننے والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمہیں اپنے پیغامات دے کر اور کلام کر کے لوگوں میں چن لیا، بس میں نے تمہیں جو دیا ہے اس کو پکڑ لو اور شکر کرو۔ اور تختیوں میں ہم نے ان کے لیے تمام چیزوں سے متعلق نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، بس اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو بھی کہہ دو کہ وہ اس کی بہتر باتیں لازم پکڑے۔ اب آگے میں تمہیں نافرمانوں کی جگہ دکھا دوں گا۔
میں عنقریب اپنی نشانیوں سے ایسے لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اکڑتے ہیں، اور اگر وہ ہر طرح کی نشانی دیکھ لیں تب بھی اس کو نہ مانیں، اور اگر وہ سیدھا راستہ دیکھیں تو اسے راستہ نہ بنائیں، اور اگر ٹیڑھا راستہ دیکھیں تو اسی کو راستہ بنا لیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل رہے، اور جنہوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے سب کام بیکار گئے، وہی تو بدلہ ان کو ملے گا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنایا، وہ ایک پتلا تھا جس میں گائے کی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کرتا ہے اور نہ کوئی راستہ دکھاتا ہے؟ انہوں نے اس کو بنا کر اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، اور جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور سمجھ گئے کہ وہ بھٹک گئے ہیں تو بولے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری مغفرت نہ کر دی تو ہم ضرور نقصان اٹھا جائیں گے۔ اور جب موسیٰ غصے اور افسوس میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے کہا، تم نے میری بڑی بری نمائندگی کی، کیا تم اپنے رب کے حکم کا بھی انتظار نہ کر سکے؟ اور تختیاں تو انہوں نے ایک طرف رکھی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ وہ بولے، اے میری ماں کے بیٹے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ہی ڈالتے۔ اب دشمنوں سے آپ میرا مذاق نہ اڑوائیے اور نہ مجھے ظالموں میں ملائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دیجیے اور اپنی رحمت میں ہمیں داخل فرمائیے، اور آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ بلا شبہ جنہوں نے بچڑا بنایا وہ جلد ہی اپنے رب کے غضب سے اور دنیا کی زندگی میں رسوائی سے دوچار ہوں گے، اور ہم جھوٹ باندھنے والوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور جنہوں نے برائیاں کی پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، اس کے بعد تو آپ کا رب بہت ہی مغفرت کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے تختیاں اٹھائیں، اور جو ان میں لکھا تھا اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ نے ہمارے طے کردہ وقت کے لیے اپنی قوم کے 70 مردوں کا انتخاب کیا۔ پھر جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہمارے نادانوں کی حرکت کے بدلے میں ہم کو ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری طرف سے آزمائش ہے اس سے جسے چاہے تو گمراہ کرے اور اس کو جسے چاہے ہدایت دے دے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہماری مغفرت فرما دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر مغفرت کرنے والا ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری ہی طرف رجوع ہوئے۔ اس نے فرمایا، میں اپنے عذاب میں جس کو چاہتا ہوں مبتلا کرتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ بس میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو ڈریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور جو ہماری آیتوں پر یقین رکھیں گے، اور جو اس رسول کی پیروی کریں گے جو نبی امی ہیں، جس کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں، جو ان کو بھلائی کی تلقین کرے گا اور ان کو برائی سے روکے گا، اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا، اور ان پر سے ان کے بوجھ کو اور ان پر لدی ہوئی بیڑیوں کو اتارے گا۔ بس جو اس کو مانیں گے اور اس کا ساتھ دیں گے اور اس کی مدد کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ اترا، تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا پیغمبر ہوں جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، تو اللہ کو مانو اور اس کے بھیجے ہوئے نبی کو مانو جو اللہ پر اور اس کی باتوں پر یقین رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اور موسیٰ کے قوم میں ایک جماعت وہ بھی ہے جو حق بات کا راستہ بتاتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتی ہیں۔ اور ہم نے ان کو 12 بڑے بڑے خاندانوں میں الگ الگ جماعتوں کے طور پر بانٹ دیا، اور جب ان کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا تو ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، بس اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ تمام لوگوں نے اپنی اپنی پینے کی جگہ پہچان لیا، اور ہم نے بادلوں سے ان پر سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا،
جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا، البتہ وہ خود اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر آباد ہو جاؤ اور وہاں جہاں چاہو کھاؤ پیو اور کہتے جاؤ کہ ہم مغفرت کے طلبگار ہیں، اور شہر کے دروازے سے عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ تو ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے اور ہم اچھے کام کرنے والوں کو آگے اور عنایت کریں گے۔